اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی مستقل رہنمائی اور ہدایت کے لیے قرآن کریم اور سنت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اصلی حالت میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ پہلی امتوں پر یہ انعام نہیں تھا، یہ اس امت پر اللہ تعالیٰ کا عظیم اور منفرد انعام ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی یا کوئی بھی بزرگ دین کی بات کرتا ہے تو اسے پرکھا جا سکتا ہے کہ کون سی قرآن کریم کی آیت سے یہ بات لی گئی ہے، یہ عقیدہ لیا گیا ہے، یہ تعلیمات لی گئی ہیں، یا کس حدیث نبوی سے یہ تعلیمات لی گئی ہیں۔ اگر تو کسی مفتی، عالم یا بزرگ کی بات اور رائے قرآن و سنت کے مطابق ہے تو ظاہر ہے وہ تو سر آنکھوں پر ہے، اور اگر اس سے ٹکرا جاتی ہے تو پھر کسی کی بھی رائے ہو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات بالفرض قرآن و سنت سے ٹکرا جائے تو اس کو دیوار پہ مار دو۔ اسی طرح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے صحیح حدیث مل جائے اور میں اس کو نہ لوں تو سمجھو میں پاگل ہوں۔ اللہ اکبر! قرآن و سنت اصلی حالت میں محفوظ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی کچھ لوگ جو ہے وہ کہیں جی نہیں، جو ہمارے بزرگ کہہ رہے ہیں بس وہ حرف آخر ہے۔ یہ مقام، یہ منصب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ایک کی بات قبول بھی کی جا سکتی ہے، رد بھی کی جا سکتی ہے، سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ان کی ہر بات ماننا لازم ہے، ان کی اطاعت لازم ہے، کیونکہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، ان کی نافرمانی کر کے اپنے اعمال کو باطل مت کرو۔ ہاں، ایک اور بات جو بڑی المناک ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے یہ خوف دلا کر کہ تم ڈائریکٹ قرآن کو پڑھو گے تو معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے، یا احادیث کے بارے میں یہ خوف پھیلایا اور اس طرح لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کیا، تو وہ جو چیز اس امت پر اللہ کا سب سے بڑا انعام تھی اس سے لوگوں کو دور کر دیا۔ یہ سوچ دے کر قرآن کریم کو جب اللہ کے نبی کی تعلیمات کی روشنی میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو کوئی گمراہ ہوتا ہے وہ اپنی کجی کی وجہ سے ہوتا ہے، باقی قرآن کریم تو سرچشمہ ہدایت ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین، اللہ کے نبی انک لتہدی الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں نبی آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، تو میرے نبی کی تعلیمات جو اصلی حالت میں محفوظ ہیں وہ بھی صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اس امت پر عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے قرآن اور اپنے نبی کی تعلیمات کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے نبی تاجدار ختم نبوت ہیں، لہذا ان کی تعلیمات مکمل بھی ہیں اور محفوظ بھی ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے رہنما ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت سے ڈائریکٹ استفادہ کریں اور قرآن کریم کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا اور آخرت میں حسنہ خیر اور بھلائیاں عطا فرمائے اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔